www.hazratfirozmemon.org 27ویں شب کے بارے میں بار بار اعلان ہوتا رہتا ہے. حضرت شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کا یہ بیان ہے، پرانا بیان ہے 1992 کا. مختصر بتاؤں گا کہ رجب کے بارے میں جو بات صحیح سند کے ساتھ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ثابت ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ رجب کا چاند دیکھتے تھے تو چاند دیکھ کر آپ یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. اے اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرمائیے اور ہمیں رمضان تک پہنچا دیجئے، یعنی ہماری عمر اتنی کر دیجئے کہ ہم اپنی زندگی میں رمضان شریف کو پالیں. بولن بھائی آمین آمین. یہ جو لوگوں میں شب معراج سے جو انکار کرے گا ایمان کھوٹا ہو جائے گا اس کا. الحمدللہ سب سمجھدار ہیں یہاں پر ماشاءاللہ. لیکن تاریخ کے بارے میں جو ہے وہ یہ کہنا اور اس کے لیے خاص نفل پڑھنا کہ 2 رکعت نفل یہ پھر سورہ یاسین شریف اور فلاں یہ اور شعبان میں بھی فلاں نفل اور سورہ یاسین شریف اور دعا فلاں اور حدیث بات سے کوئی دعا ثابت ہی نہیں. تو رجب کے بارے میں وہ رات منانا اور یہ اس چیز کے لیے اپنی طرف سے نفلیں بنا لینا، لیکن اس رات پر ہمارا ایمان ہے. شیخ العرب العجم عارف باللہ حضرت والا سے کسی نے کہا، حضرت کالج والے ہمارے لونڈے کہتے ہیں کہ آسمان پر راستہ ہی نہیں ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تشریف لے گئے؟ ہے نا. حضرت نے فرمایا ان کو جواب مت دو ورنہ تمہیں پکڑ کے گھسیٹ کے لے جائیں گے کسی منہ پکڑ کے پاس. ڈاکٹر صاحب پروفیسر صاحب قرآن پاک کا تفسیر کر رہے ہیں اور جناب پتہ نہیں کیا کیا. تیرے کو میں جواب دے دیتا ہوں، تو کسی سے متھے نہیں لگنا. ان میں 2 عیسائی بھی تھے تو فرمایا کہ ان سے سب سے جا کر پوچھنا نہیں. مثال دیا، فرمایا جا کے ان سے پوچھو حضرت آدم علیہ السلام کہاں سے آئے تھے، کوئی ایسا نہیں جواب دے گا، سب کہیں گے آسمان سے آئے تھے. فرمایا جب آسمان سے ایک نبی آ سکتا ہے تو دوسرا جا کیوں نہیں سکتا؟ اور بدھو اللہ تجھ سے یہ پوچھیں گے کیا؟ ہاں. حضرت نے فرمایا قسمت کی بات ہے، بدبختی الگ چیز ہے، اللہ کی رحمت الگ چیز ہے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں ابو جہل سے. میں اس طرح گیا، ہمارا سب پر ایمان ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گئے بیت المقدس، امامت کرائی، ہمارا سب برات کا سب پر ہمارا ایمان ہے الحمدللہ. ان جاہلوں سے حضرت فرماتے پوچھو کہ سورج کی روشنی 2.5 کروڑ میل کے رفتار سے یہاں آ سکتی ہے، ایک مخلوق تو برا کیوں نہیں جا سکتا وہاں؟ جب تم ٹیلی فون پر بات ہم آپ کرتے ہیں، کینیڈا میں بات ملاؤ ابھی اپنے خرچے پر، جس کو اعتماد نہ ہو اپنے خرچے پر چل تو بڑا کینیڈا میں بات کر، ابھی آپ کی آواز 12 گھنٹے کے بعد پہنچے گی یا فوراً پہنچے گی؟ فوراً پہنچے گی نا. 12 گھنٹے اور وہ بھی ڈائریکٹ فلائٹ ہو تو 12 گھنٹے سے آواز نہیں پہنچی، 12 سیکنڈ میں بھی نہیں پہنچی، ابھی جو کا ابھی پہنچا. جب تم نے یہ آلے بنایا تو اللہ تعالیٰ کے پاس برات کیسا ہوگا؟ تو ابو جہل کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری تفصیل بتائی کہ اس طرح میں گیا، جنت دوزخ دیکھی، 5 نمازیں فرض ہوئی وغیرہ. یہ بکواس کرتا ہوا چلا گیا. قسمت دیکھنا. اور ابو جہل کو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے، وہ تو بے ادبی سے بات کی ہم نہیں کریں گے. اے ابو بکر سنتے ہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا آپ کے دوست یا جو بھی اس نے کہا کہ ہم تو ادب سے کہیں گے حضور صلی اللہ تعالی وسلم یہ فرما رہے ہیں. اور میں تو شک کی کیا بات ہے، ہم تو اس سے بڑی بات پر لبیک کہتے ہیں. صدیق کا لقب ملا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میرے پیارے شیخ فرماتے ہیں قسمت کی بات ہے، ایک تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں جن کے پاس یہ بدبخت امانتیں رکھواتا تھا، اور ایک جھوٹا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو ساری بات کہہ رہا ہے کہ ہم ایمان لاتے ہیں. اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ یہ ہم تو اس سے بڑی بات کا ابھی ایمان لاتے ہیں. اس سے آپ خود اندازہ لگا لیجئے. حضرت شیخ الاسلام دامت برکاتہم فرما رہے ہیں کہ اگر شب معراج بھی شب قدر کی طرح کوئی مخصوص رات ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں ضرور اس کا پتہ چلتا. اس میں یہ عظیم الشان واقعہ پیش آیا جس میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو یہ مقام قرب عطا فرمایا اور اپنے بارگاہ میں حاضری کا شرف بخشا اور امت کے لیے نمازوں کا تحفہ بھیجا. بے شک وہ رات بڑی عظیم الشان تھی اور قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے 15 پارے میں. اور فرمایا کہ اس کے بارے میں کوئی شک نہ کرے، لیکن اس کو منانے کا اہتمام کرنا اور راتوں کو جگانا، حالانکہ نفلی عبادت تو چھپ کر کرنی چاہیے. اور حضرت فرماتے تھے نفلی عبادت خود گھر میں بھی کیا کرو تاکہ پوتے پوتیاں نواسے بیٹی بیٹیاں چھوٹے دیکھیں ہمارا ابا سجدے میں کچھ رو رہا ہے، ہمارا ابا دعائیں مانگ رہا ہے. اور اسی طرح روزے کے بارے میں حضرت فرما رہے ہیں کہ صحیح سند سے کوئی روایت ثابت نہیں. جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا چلا کہ لوگ اس طرح روزے رکھ رہے ہیں تو فوراً گھر سے باہر نکل پڑے امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک ایک شخص کو جا کر زبردستی فرماتے کہ تم میرے سامنے کھانا کھاؤ.
اور اس بات کا ثبوت دے کہ تمہارا روزہ نہیں. جب اس میں حضور صلی اللہ تعالی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا کہ خرابی یہ ہوئی کہ اس دن کے اندر روزہ رکھنا اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا, حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے نہیں فرمایا, تو خود ساختہ اہتمامی خرابی کی جڑ ہے. بس حضرت فرما رہے ہیں کہ بار بار عرض کر چکا ہوں, سارے دین کا خلاصہ اتباع ہے کہ ہمارا حکم مانو. 2-3 باتیں عرض کر دیتا ہوں جلدی. حضرت مفتی عاشق الہی صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جس رات مجھے سیر کرائی گئی اس رات میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا جن کے ہونٹ آگ کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے. میں نے جبرائیل سے دریافت کیا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ یہ میں خاص 2-3 باتیں بتا رہا ہوں جس کا اللہ کرے سب باتوں پر اثر ہو, اللہ کرے ایک بات بھی ایسی نہ ہو جو اثر نہ ہو, لیکن میں چونکہ اپنی نیت کر کے خود بیٹھتا ہوں اس لیے وہی اس وقت صرف وہی بتا رہا ہوں. میں نے جبرائیل سے دریافت کیا کہ یہ لوگ کون ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ یہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کے خطیب ہیں جو لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے تھے اور اپنی جانوں کو بھول جاتے تھے. اور ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کے خطیب ہیں جو باتیں کہتے ہیں جن پر خود عامل نہیں, اور اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں لیکن عمل نہیں کر رہے. یہ حدیث بات تو میں پچھلے جمعرات کو سنا چکا ہوں کہ تانبے کے ناخن سے نوچ رہے ہیں اپنے آپ کو یہ غیبت کرنے والے. آپ صلی اللہ تعالی وسلم کا گزر ہوا کہ سر پتھروں سے کچلے جا رہے تھے, کچلے جانے کے بعد پھر ویسے ہی ہو جاتے تھے جیسے پہلے تھے. اسی طرح سلسلہ جاری تھا, ختم نہیں ہوتا تھا. یہ لوگ وہ تھے جو نماز میں کاہلی کرتے تھے اور سوتے رہ جاتے تھے. ہمارا اپنا حال فجر میں کیا ہے خود ہی دیکھ لیں. پھر ایک قوم پر گزر ہوا جن کی شرمگاہوں پر آگے اور پیچھے چھیٹڑے لپٹے ہوئے اور اونٹ اور بیل کی طرح چڑھتے ہیں, اور زقوم یعنی کانٹے دار اور خبیث درخت اور جہنم کے پتھر کھا رہے ہیں اور آگ کے کانٹے ہیں. آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دیتے. پچھلے جمعے کو بیان ہوا تھا وراثت نہ دینے کے بارے میں قرآن پاک اور احادیث مبارکہ سے. اس بار بھی یہی ارادہ ہے لیکن آپ دعا کریں. پھر ایک ایسی قوم پر گزر ہوا جن کے سامنے ایک ہانڈی میں پکا ہوا گوشت ہے, ایک ہانڈی میں کچا اور سڑا ہوا گوشت ہے. یہ لوگ سڑا ہوا گوشت کھا رہے ہیں, پکا گوشت نہیں کھا رہے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دریافت کیا یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل نے کہا یہ آپ کی امت کا وہ شخص ہے جس کے پاس حلال اور طیب عورت موجود ہے مگر وہ زانیہ اور فاحشہ عورت کے ساتھ شب باشی کرتا ہے اور صبح تک اس کے پاس رہتا ہے. اور یہ امت کی وہ عورت ہے جو حلال اور طیب شوہر کو چھوڑ کر کسی زانی اور بدکار شخص کے ساتھ رات گزارتی ہے. میری ماں بہن بہو بیٹیوں, کوئی ہفتہ ایسا خالی نہیں ہے جس میں 4-5 ای میل اور خط نہ آتے ہوں کہ شادی شدہ بچوں کی مائیں نامحرم کے ساتھ باتیں کر رہی ہیں اور میسج بھیج رہی ہیں اور ان کو فوٹو اپنا بھیج رہی ہیں, اور کتنی ماں بہن بہو بیٹیاں بلیک میل ہو رہی ہیں. اور وہ بچیاں جو بیٹیاں ہماری خط لکھ رہی ہیں, مجھے خط کون لکھے گا؟ جو بیان سننے والے ہیں, بیان سننے والیاں ہیں, جس کو گناہ چھوڑنا ہے. لیکن شیطان نے اس میں ایسی چٹنی لگائی دی ہے فلموں کے اندر اور ان چیزوں میں, شوہر حلال نعمت کو چھوڑ کر اور بیت الخلاؤں میں 1.5 گھنٹہ بات کرنا, اللہ معاف فرمائے کسی بہانے سے جانا اور ان سے ملنا. بتاؤ کیسا عذاب لکھا ہے یہ, اور سکون چین اطمینان تو مل ہی نہیں سکتا. ویلیوم 5 ویلیوم 10 منہ پر کباب ہوگا, دل پر عذاب ہوگا. میں اپنے آپ سے کہتا ہوں, آپ سب سے کہتا ہوں, اپنے بہو بیٹیوں سے کہتا ہوں, اللہ نے ہمیں اس لیے پیدا کیا ہے کیا ہمارے بدکاریوں کا اور ذلیل حرکتوں کا اثر ہمارے اولاد پر نہیں ہوگا؟ تبارک الذی, عالی شان برکت والی ذات ہے اللہ تعالیٰ کی, ایسی برکت والی ذات ہے. حضرت فرماتے تھے جو گناہ نہ کر کے اللہ کا نام لیتا ہے تو اس کے کھانے میں, اس کے کپڑے میں, اس کے لباس میں, اس کی ٹوپی میں, اس کے بستر میں, اس کے در و دیوار میں, اس کے پردے میں, چادر میں, ہر چیز میں اللہ برکت ڈال دیتے ہیں. تو ہماری لعنتوں کا اثر ہماری اولاد پر نہیں ہوگا, ہمارے بیوی بچوں کا اثر نہیں ہوگا. اے میری ماں, تو پہلا مدرسہ ہے, جب تو چھپ کر بھلے کر تیرے چہرے پر لعنت نہیں برسے گی, تیری زبان میں اثر ہوگا. تو تیری ہمت کیسی تھی نامحرم سے جا کر ملنے کی؟ شرم نہیں آتی؟ حیا اور غیرت ختم ہو گئی. حضرت مجدد فرماتے ہیں کہ حیا اور غیرت قریب قریب تمام گناہوں کا محافظ ہے, تمام گناہوں کی محافظ ہے حیا اور غیرت. فرمایا کہ تجربہ ہے کہ جس کی حیا اور غیرت ختم ہوتی ہے وہ گناہ کرتا ہے, اور تجربہ ہے کہ جس میں حیا اور غیرت ہوتی ہے چھوٹے چھوٹے گناہ اسے بڑے نظر آتے ہیں.
اور وہ فکر کرتا ہے. اور فرمایا اگر دیکھا جائے اور علماء سے پوچھا جائے تو حیا اور غیرت ایمان کا بھاری شعبہ ہے. یہ موبائل نے دیا، چاہے شادی شدہ ہو یا نہ ہو، چاہے دادی ہو چاہے اماں ہو، چاہے بیٹی ہو یا بہن ہو، یہ دوزخ کا راستہ ہے. یہ نہ گھر سے بھاگنا، ماں باپ کی عزت خطرے میں ڈالنا، ان کے ہارٹ اٹیک کرانا، کورٹ میرج کرنا، اللہ کی نافرمان، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمان. اور کتنے واقعات ہیں 2-3 مہینوں کے بعد بغیر نے رس چوسا پھولوں کا اور بھاگ گئے. اب نہ یہاں نہ وہاں، کہیں کے نہیں رہے. اور بیوقوف ماں باپ ان کو گلے بھی نہیں لگاتے. ارے بیوقوف، جب شوہر نے چھوڑ دیا، اب تو نے اگر اسے چھوڑ دیا تو اس کی زندگی کیسے گزرے گی؟ سوچ. تو خود اس کو اب دوزخ کے راستے میں ڈال رہا ہے. غلطی ہو گئی، انسان ہے، تجربہ ایسا ہوا کہ رو رہی ہے بیچاری. کتنی بڑی تباہی کی بات ہے کہ چپ کے گناہ کر رہے ہیں، نامحرم سے باتیں ہو رہی ہیں، فوٹو. میں آپ سے عرض کروں، بڑی تعداد میں ہماری بہو بیٹیاں بلیک میل ہو رہی ہیں. تصویر بھیجی، اب بلیک میلنگ شروع ہو گئی. پتا ہے گھر کا ماحول کیسا ہے؟ اب کم کپڑے کے ساتھ تصویر بھیج، اس طرح کمینے پن کے ساتھ، ورنہ تصویر کو جاری کر دوں گا. اچھا وہ بھی تصویر جاری کر دی. اگلا اسٹیج اور کمینے پن کا آ گیا. یہ ویب کیمرے کے کیا کمینے پن ہے؟ میں ملک کا نام نہیں لوں گا. ایک ملک میں شوہر صاحب، بیوی دوسرے ملک میں. شوہر صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ تو کوئی تصویر تھوڑی ہے، اور اس کمینے پن کے ساتھ سامنے آ جا. میاں بیوی کا کوئی پردہ تھوڑی ہوتا ہے. ارے نالائق، ہمیں بھی پتا ہے پردہ نہیں ہوتا، لیکن تم کمرے میں ہو، کمرے کے باہر تو حرکت نہیں کرتے ہو. یہ کیسی کمینے حرکت کر رہے ہو؟ اور میری ماں بہن بہو بیٹی، اس نالائق نے اس کو ٹیپ کر لیا، موبائل میں ڈال دیا، موبائل گم ہو گئی، چوری ہو گئی، یا کسی نے کوڈ بریک کر کے وہاں سے وہ سارا نکال دیا مواد اور شائع کر دیا. غیرت اور حیا کوئی چیز نہیں ہے. لیکن کیا اللہ معاف فرمائے، گناہ چھوڑنے کی ہمیں فکر ہی نہیں. تو اللہ تعالیٰ مل رہے ہیں والذین جاہدوا فینا پر، مشقت اور مجاہدے کے ساتھ اللہ مل رہے ہیں. اس موبائل نے کیا دیا ہمیں سوائے بے حیائی، اریانی؟ اس میں نیٹ، کیبل، ٹی وی سب آ گئے. بے حیائی، مرڈر، دہشت گردی، شراب، ڈرگس، گھر سے بھاگنا، حرام عشق، ناچنا، گندا لباس، سوئمنگ سکھانا، کس طرح لڑکا پھنسائے لڑکی کو، لڑکی پھنسائے لڑکے کو، اور کس طرح بے غیرتی کا اعلیٰ سے اعلیٰ نعوذ باللہ مظاہرہ کیا. اور کیا دیا اس نے؟ حضرت شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کا فتاوی عثمانیہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر یاد ہے؟ اس پہ لکھا ہوا ہے کہ علماء کو بھی ٹی وی پر نہیں آنا چاہیے، اور وہاں پھر اس کو جواز مل جائے گا گھر میں لانے کا. اور فرمایا ناممکن ہے ٹی وی کے گناہوں سے بچنا. جس کو چاہیے اپنا فوٹو سیٹ آ کے اب چلو ہمارے سے ہی پیسے لے کر ہمارے پاس ہی فوٹو سیٹ کرا دے. یہ جمعرات کا مجمع مبارک، جمعہ مبارک، اتوار کی صبح کی مجلس مبارک. لیکن اللہ والا بننے کے لیے ہمیں اپنے اپنے شیخ سے مضبوط تعلق رکھنا ہوگا کہ کس طرح ان گناہوں سے بچیں. اللہ اللہ. اس کے بعد ایک سوراخ پر گزر ہوا جو چھوٹا سا تھا، اس میں سے ایک بڑا بیل نکلا. بیل چاہتا ہے کہ جہاں سے نکلا ہے پھر اسی میں داخل ہو جائے، لیکن نہیں ہو رہا. آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا یہ کون؟ حضرت جبرائیل نے عرض کیا کہ یہ وہ شخص ہے جو گناہ کی بات کرتا ہے، اس پر وہ نادم ہوتا ہے اور چاہتا ہے کہ اس کو واپس کر دے، پھر اس کی طاقت نہیں پاتا. غیبت کر لیا، بہتان لگا لیا، چغلی پر تو پچھلے جمعرات کو بیان ہوا تھا. کتنے پھر ای میل آئے کہ ہم نے تو اس کو سنا ہی نہیں، سمجھا ہی نہیں تھا چغلی اتنا بڑا گناہ ہے. دو آپس میں لڑانا، دل میں نفرتیں پیدا کرنا. اب آدمی پچھتا رہا ہے، لیکن کیا ہوتا ہے اس سے پھر پچھتانے سے؟ میرے سامنے اس وقت کتاب کی فوٹو اسٹیٹ ہے، ماہ رجب، چند غلط فہمیوں کا ازالہ، دنیا اسلام کی پہاڑ، دنیا اسلام کی ناک. حضرت شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کا یہ بیان ہے 1992 کا جامع مسجد بیت المکرم گلشن اقبال میں. فرمایا کہ اس پورے رجب مہینے کی ایک تو پرچے تقسیم بھی ہوئے تھے کنڈے کے بارے میں کہ ہم کس کی نقل کر رہے ہیں. اللہ کے دشمنوں نے خوشیاں منائی تھی حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہادت پر. ہم بیوقوفی میں جا کر شریک ہو جاتے ہیں اور گھر میں بھی یہ کرتے ہیں. کاش کہ یہ بات سمجھ میں آ جائے نا، حدیث پاک جو جس قوم کی نقل کرے گا اس کے ساتھ معاملہ ہوگا. بھائی کاشف کہہ دینا کہ کنڈوں کے پرچے دوبارہ بھی جس کے پاس نہ ہو دے دیں، تاکہ پتہ چلے کہ اللہ ہم سے ناراض ہو گئے اور ہمیں پتہ بھی نہیں. اور اللہ جس سے ناراض ہے ان کی نقل کر رہے ہیں، ان کے ساتھ شریک ہو رہے ہیں اور اپنے گھر میں بھی کنڈے کر کے اپنا کنڈا کر رہے ہیں. ایک نمبر 2، حدیث پاک صحیح سند سے حضور صلی اللہ تعالی وسلم سے ثابت ہے، وہ یہ ہے کہ جب آپ رجب کا چاند دیکھتے تھے تو چاند دیکھ کر آپ یہ دعا فرماتے تھے
اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، اے اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا دیجئے۔ اس دعا میں کیا دعا چھپی ہوئی ہے کہ اللہ مجھے میری عمر میں ایسی برکت دے دیجئے، اتنی عمر دے دیجئے کہ میں رمضان شریف پالوں۔ ماہ رمضان ہے عہد وفا کی تجدید، ماہ رمضان ہے عہد وفا کی تجدید، ناصر رو رو کے ان کو منا لینے دو۔ تو رجب کی پہلی بات کیا ہے کہ چاند دیکھ کر دعا کرنا، اور عمر کی برکت کی دعا اس میں آ جاتی ہے کہ ہمیں رمضان شریف مل جائے۔ اور اللہ کا عاشق جو ہوتا ہے، جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پہ عمل کرتا ہے، اس کی ہر رات شب قدر ہوتی ہے 365 دن جناب، اس کا ہر دن عید کا دن ہوتا ہے۔ وہ رمضان ہی نہیں ہوتے کہ مینڈک آ گیا پھر مینڈک غائب ہو گیا، وہ 12 ربیع الاول کے 1 مہینے 1.5 مہینے کے غلام نہیں ہوتے، ان کا ہر سال، ہر مہینہ، ہر ہفتہ، ہر دن، ہر گھنٹہ، ہر منٹ، ہر سیکنڈ، ہر سانس ربیع الاول ہوتی ہے۔ ہم رمضان ہی نہیں ہیں کہ اس رمضان میں نیکیاں کر لی، اس کے بعد پھر عید کے دن سے پھر بمباری شروع گناہوں کی۔ جو عمارت بنی تھی اللہ کے عشق اور معرفت کی تلاوت سے، ذکر سے، حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، نعمت کے طور پہ بتا رہا ہوں کہ رمضان میں میری گھر کی بہو بیٹیاں گھر کے کام کے ساتھ 15 15 18 18 12 12 پارے روز، اور ہم اور ہماری بہو بیٹیاں فلمیں، گانے، غیبتیں، جناب کینچی کی طرح زبان ادھر چھری چل رہی ہے فروٹ چاٹ میں، ادھر زبان بھی چل رہی ہے۔ خیر وہ وقت آئے گا، ابھی تو شب برات کی بات۔ جس نے معراج شریف کے بارے میں شک کیا اس کا ایمان ہی گیا۔ علماء سارے دنیا کے مفتی صاحبان فرماتے ہیں جس طرح شب برات میں 15 تاریخ کا حدیث پاک میں آ گیا، جس طرح شب قدر میں 21 23 25 27 29 آ گئی، تو اللہ چاہتے تو اس تاریخ کو بھی محفوظ رکھتے، لیکن 27 تاریخ کو فکس کرنا غلط ہے۔ شب معراج کے بارے میں شک کرنا ایمان کو کھوٹا کرنا ہے، اللہ سے ملاقات پر اعتماد نہیں کرنا ایمان کو کھوٹا کرنا ہے۔ ہم شب معراج کی رات کو مانتے ہیں یقین کے ساتھ الحمدللہ اللہ کے کرم سے۔ جو بیوقوف لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایسے کیسے براق جو ہے آسمان پر چلا گیا، تجھ سے اللہ پوچھیں گے براق کیسے چلا گیا؟ تم یہاں سے کینیڈا بات کرتے ہو تو کیا آواز ٹریول کرتے ہوئے 12 گھنٹے میں پہنچتی ہے کیا؟ تمہارا سیٹلائٹ تو آواز اسی وقت پہنچا دے، اور اللہ کا براق کے سامنے سیٹلائٹ کیا بیچتا ہے؟ آپ سائنسدان خود کہتے ہو کہ 2.5 کروڑ میل کی رفتار سے 1 سیکنڈ کے اندر سورج کی روشنی دنیا میں آ رہی ہے، تو جو اللہ سورج کی رفتار یہ کر سکتا ہے براق کی رفتار کیسے ہوگی؟ ایک بیوقوف شخص نے حضرت سے کہا، ہمارے دوست اور 2 عیسائی وہ کہہ رہے ہیں کہ آسمان پر رستہ کہاں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کا؟ حضرت والا ہنسے، کہ ان سب بیوقوفوں سے پوچھو حضرت آدم علیہ السلام کہاں سے آئے؟ اور سب سے پوچھ کر یونیورسٹی سے آئے کہ سب کہہ رہے ہیں حضرت آدم علیہ السلام آسمان سے آئے۔ فرمایا بیوقوف، جس راستے سے ایک پیغمبر آ سکتا ہے دوسرا پیغمبر جا کیوں نہیں سکتا؟ اللہ ہم سے ہمارا پوچھیں گے، زکوٰۃ کا پوچھیں گے، نماز کا پوچھیں گے، حج کا پوچھیں گے، ماں باپ سے سلوک کا پوچھیں گے، نماز کا پوچھیں گے، اللہ تعالیٰ تلاوت صحیح کرتے تھے نہیں کرتے تھے اس کا پوچھتے تھے۔ جو اللہ سوال ایگزام دے رہا ہے ہمارے دوست پی ایچ ڈی کا اور پڑھے جا کے انجینئرنگ، بڑے نمبر آ جائیں گے اس کے پاس، تو ہمارا ایگزام جس چیز کا ہے اس کو تو قرآن پاک نے بتا دیا، احادیث مبارکہ نے بتا دیا۔ تو فرمایا کہ اس رات کی لوگوں نے جو یہ نمازیں اپنی طرف سے گھڑ لی ہیں، اپنی طرف سے دعائیں ملا لی ہیں اور جا کر مسجدوں میں بیٹھ جاتے ہیں، حالانکہ نفل عبادت تو چھپ کے کرنی چاہیے، کبھی 1-2 رکعت گھر میں پڑھنی چاہیے نفل کی، تاکہ بیٹے اور بیٹیوں کو پتا چلے کہ ہمارے ابا سجدے میں رو رہے ہیں، ہمارے ابا ہاتھ پھیلا کر بھیک مانگ رہے ہیں۔ لیکن ہم کہتے ہیں کہ صاحب وہ بچے شور کریں گے، وہ کریں گے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما نہیں چڑھ جاتے تھے؟ لیکن یہ اپنی طرف سے ہم فیصلہ کر لیتے ہیں۔ فرمایا اس کو مخصوص رات کو یہ عظیم الشان واقعہ پیش آیا، اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام قرب عطا فرمایا، اپنی بارگاہ میں حاضری کا شرف بخشا، امت کے لیے نمازوں کا تحفہ بھیجا۔ بے شک وہ رات بڑی عظیم الشان رات تھی، لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا عمل کیا رجب میں، صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے جتنا عمل کیا رجب میں، اس سے بڑھ کر نہیں جا سکتے۔ اس سے بڑھ کر رسم اور بدعت ہو جائے گی، اس کا ٹھکانہ پھر جہنم ہوگا۔ وہ حلوے گھروں میں بھیجے جا رہے ہیں، یہ بھیجا، کچھ اصل نہیں ہے یہ، اس کو ثواب سمجھ کر کرنا تو اور مصیبت آ جائے گی کہ اس کو ثواب سمجھ لیا۔ اسی طرح 27 شب کا روزے کا کوئی حکم نہیں ہے، کوئی حدیث پاک اب تک نہیں ملی کہ 27 رجب کو روزہ رکھنا چاہیے۔ اب آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ نعوذ باللہ 12 ربیع الاول کو تیسری عید ہو رہی ہے۔ اب بتاؤ، اب باقاعدہ خطبہ، نئے کپڑے، مبارکباد دیے جا رہے ہیں، کیا اللہ تعالیٰ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہیں تھا جو آپ اور ہم پڑھا رہے ہیں؟
سوئم کر رہے ہیں، تیجا کر رہے ہیں، 40واں 21واں برسی، اور لڑ رہے ہیں، اگر کوئی بتائے کہ بھائی اس پر پکڑ ہوگی، اس پر عذاب کا خطرہ ہے، اگر توبہ نہیں کیا تو دیگیں اتار دیں گے، اس پر 1 لاکھ خرچہ کر لیں گے، کیونکہ ریا، شرک خفی دکھلانا 20,000 مسجد میں دیتے ہوئے تکلیف ہوگی کہ بھئی وہ آج کل کیا ہے، کڑکی زیادہ ہے، آج کل معاشرے میں تقوی کی فکر ہے نہیں. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم فرما رہے ہیں کہ اس کی فکر ہے نہیں. www.hazratfirozmemon.org